الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ سبھی صحافیوں اور میڈیا نمائندگان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمہ وقت ہماری آواز کو حکام بالا اور ذمہ داران تک پہنچانے میں ہماری مدد کی ہے۔ چونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں تعلیم کی صورتحال بہت ہی ابتر ہے۔ اساتذہ کی کمی کی وجہ سے 2000 سے زائد اسکول بند پڑے ہیں اور کئی اسکول گوشت اسکول بن چکے ہیں۔ یہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ قوموں کا مستقبل تعلیم سے وابستہ ہے۔ جب اسکول میں اساتذہ نہیں ہوں گے، اسکول کے دروازے بند ہوں گے تو قومیں کیسے ترقی کریں گی؟ بلکہ یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ ترقی کا پہیہ رک جائے گا۔ معزز صحافی حضرات، جس طرح بلوچستان میں تعلیم اور تعلیمی اداروں کا بحران ہے، وہیں ان مشکلات اور رکاوٹوں کے باوجود چند گنے چنے لوگ جب تعلیم حاصل کر لیں تو انہیں روزگار کے لیے در در کی ٹوکریں کھانی پڑتی ہیں۔ معزز صحافی حضرات، جیسے آپ سب کے علم میں ہوگا کہ رواں سال فروری کے مہینے میں حکومت بلوچستان کی جانب سے محکمہ تعلیم میں اساتذہ کی گریڈ 9 تا 15 برسوں سے خالی آسامیوں کو پر کرنے کا اعلان کیا گیا اور اس کی ریکروٹمنٹ ٹیسٹ کی ذمہ داری سردار بہادر خان وومن یونیورسٹی کو دی گئی، جن پر اپلائی کرنے کی آخری تاریخ 17 مارچ تھی۔ مذکورہ لگ بھگ 8000 سے زائد پوسٹوں کی مشتہر ہونے سے بلوچستان کے ہزاروں اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ صرف اس لیے نہیں کہ انہیں روزگار ملے گا، بلکہ انہیں پیغمبرانہ شعبے میں جا کر اپنے قوم کی خدمت کرنے کا موقع ملنے والا تھا، کیونکہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ایجوکیشن دیگر تمام شعبۂ زندگی کی ماں ہے۔ باقی تمام شعبہ جات کی ورک فورس بھی اسی ادارے یعنی محکمہ ایجوکیشن کی کوکھ سے جنم لیتی ہے، لہٰذا یہ ادارہ جتنا منظم اور قابل لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا، اتنا ہی باقی اداروں کی کارکردگی بھی بہتر ہوگی۔ اس بات سے سبھی واقف ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ترقی یافتہ ممالک کی ترقی کا راز ان کی تعلیمی اداروں کی بہتری سے ہے، تو وہیں ترقی پذیر ممالک کی وجہ پسماندگی بھی ان کی تعلیمی اداروں کی ابتری سے ہے۔ معزز صحافی حضرات، مذکورہ مشتہر آسامیوں پر نوجوانوں نے گرم جوشی سے اپلائی کیا، دل لگا کر تیاری کی، ایس بی کے نے ان کے ٹیسٹ لیے اور نوجوانوں نے انتہائی مشکل ترین ٹیسٹ پاس بھی کر لیے، مگر شومی قسمت کہیے یا تعلیمی نظام میں رکاوٹی عناصر کی سازش کہیے، ایک خود ساختہ فیس بکی صحافی بایزید خروٹی کے ذریعے ان پوسٹوں کو کینسل کرنے کے لیے عدالت عالیہ کوئٹہ میں جون کے مہینے میں ایک آئینی پٹیشن حکومت بلوچستان اور وائس چانسلر ایس بی کے کی مدعیت میں دائر کر کے مطالبہ کیا گیا کہ یہ مشتہر پوسٹیں غیر قانونی ہیں، لہٰذا انہیں منسوخ کر کے بلوچستان پبلک سروس کمیشن کے ذریعے ان کی ٹیسٹ لیے جائیں۔ عدالت عالیہ نے اس کی نوٹس لے کر حکم نامہ جاری کر کے سیکٹری ایجوکیشن اور ایس پی کے وی سی کو عدالت میں طلب کر لیا ہے، مگر وہ مسلسل 3 مرتبہ ہائی کورٹ میں پیش ہونے سے قاصر رہے ہیں جو ان کی کارکردگی پر کئی سوالات کھڑے کرتے ہیں۔ معزز صحافی حضرات، اب یہاں 2 سوال پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اگر یہ پوسٹ منسوخ کیے جاتے ہیں تو جتنا امیدواروں کو اس ٹیسٹ کی وجہ سے معاشی اور ذہنی کوفت سے گزارا گیا، اس کا ازالہ کیسے کریں گے؟ کیونکہ یہ ایک طرف باری برکم فیس امیدواروں سے وصول کیا گیا تو دوسری طرف انہیں ایک قلیل مدت کے لیے انتہائی طویل سلیبس دیا گیا، جس کی تیاری میں امیدواران نے دن رات ایک کر کے محنت کی، جس سے نہ صرف ان کی ذہنی اور جسمانی صحت متاثر ہوئی بلکہ باری برکم فیسوں کی وجہ سے معاشی طور پر بھی وہ متاثر ہوئے۔ کئی امیدواروں نے تو نجی اکیڈمیز میں داخلہ لے کر ٹیسٹ کی تیاری کے لیے الگ پیسے خرچ کیے۔ معزز صحافی حضرات، گورنمنٹ نے جو ایس بی کے ذریعے ٹیسٹ منعقد کرائے، 1 مہینے سے زائد مدت تک بلوچستان کے مختلف اضلاع میں جاری رہے۔ مزید برآں آفیشلز اور اسٹاف کے ٹی اے ڈی اے کی مد میں لاکھوں روپے سرکاری خزانے سے خرچ کیے گئے۔
جو بلا واسطہ عوام کے ہی ٹیکسوں سے جمع شدہ رقم تھی، ان سب کا ازالہ حکومت بلوچستان اس معاشی بحران میں کیسے کرے گی؟ دوسرا، ان تمام ذہنی، جسمانی کوفت اور اخراجات کا ازالہ اگر گورنمنٹ کرے تو یہ پوسٹیں کینسل کر کے کمیشن کو دینے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن سوال یہ جنم لیتا ہے کہ کیا بلوچستان پبلک سروس کمیشن کے پاس اتنی اسٹاف کیپیسٹی ہے کہ 8,000 سے زائد پوسٹوں پر کم و بیش 2 لاکھ امیدواران کے ٹیسٹ منعقد کرا سکے؟ کیا وہ ہر ضلع میں جا کر ٹیسٹ منعقد کر سکے گی یا تمام امیدواروں کو کوئٹہ بلا کر ٹیسٹ لینے کی قوت رکھتی ہے؟ معزز صافی حضرات، ہم سمجھتے ہیں کہ اس اسٹے میں جتنا کردار بایزید خروٹی کا ہے تو اتنا ہی گورنمنٹ آف بلوچستان کا بھی ہے، لہٰذا اس پریس کانفرنس کے توسط سے ہم سیکرٹری ایجوکیشن سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ 10 اگست کو ہائی کورٹ میں ہونے والے اس کیس کی سماعت میں عدالت عالیہ کی طرف سے طلب کیے گئے تمام دستاویزات فراہم کریں تاکہ ایس پی کے رزلٹ پر جو اسٹے لگا ہوا ہے وہ ختم ہو، اور ہم عدالت عالیہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اسٹے آرڈر ختم کرنے پر نظر ثانی فرما کر میرٹ کی یقین دہانی کا حکم صادر فرمائیں۔ معزز صافی حضرات، ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے تمام ذمہ داران کو اطلاع دینا چاہتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر اس کیس کا فیصلہ پاس کینڈیڈیٹ کے حق میں نہیں آتا تو تمام آپشنز کو بروکار لایا جائے گا، خواہ وہ ریلی کی صورت میں ہو یا احتجاج کی۔ شکریہ۔ آپ باقی پہلے اس ساتھی نے بھی الزام تراشی کی، اور یہ یقیناً مفروض مغالطے چل رہے ہیں، ہم بھی سن رہے ہیں، ان کی نہ ہم ان کی تردید کرتے ہیں نہ ہم ان کی تائید کرتے ہیں، لیکن بنیادی سوال یہ آتا ہے کہ رزلٹ نہیں آیا ہے اب تک، ہم رزلٹ پر اعتراض نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں، ٹھیک ہے یہ باتیں چل رہے ہیں، ہمیں بھی اس پر اعتراض ہوگا، اور ہم پہلے بھی مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے اس کرپشن، اقربا پروری خلاف، نیپوٹزم یا فیوریٹزم کے خلاف ہم نے آواز بلند کی ہے، لیکن اس وقت ہمارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں۔ دوسری بات، رزلٹ نہیں آیا، کیا پتہ کون پاس ہے کون فیل ہے، اب ہر کوئی اپنی کاربن کاپی کی حیثیت سے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں پاس ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ جو تحریک ابھی چل رہی ہے یا چل پڑی ہے، اس کا بنیادی مقصد اسٹے کے خلاف ہے، اور دوسری بات اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ ایس بی کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے تو اس کا ذمہ دار نہیں ہے، ہم نہیں ہیں، ہم نے تو ایس بی کے کو نہیں دیا، جن اداروں نے دیا وہ پہلے کہاں تھے، وہ کہاں سو رہے تھے کہ پہلے ایس بی کے کو دے کر ٹیسٹ لے کر اسٹوڈنٹس کو اتنی معاشی ذہنی کیفیت سے گزارنے کے باوجود اب ان کو ہوش آیا، یہ بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے، ہم نے پریس کانفرنس میں شاید یہ باتیں کر لی اور آپ نے شاید نہیں سنے ہیں یا آپ سے مس ہوئے ہیں، وہ الگ سی بات ہے، لیکن یہ کر لے، ہم ابھی بھی یہ دعویٰ کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں پبلک سروس کمیشن کے ذریعے کر رہے، لیکن یہ جو اسٹوڈنٹس کو ذہنی کوفت سے معاشی استحصال کر کے ان کو یہ فیز سے گزارا گیا، اس کی ازالہ کیسے کریں گے؟ اس کا ازالہ کرے، جو پیسے ٹی اے ڈی اے کی مد میں جو فیس اسٹوڈنٹ سے وصول کر لیے گئے، یہ سارے معاملات اگر گورنمنٹ اس معاشی بحران کے تحت اگر آپ لوگ سمجھ رہے ہیں، معاشی جو اکنامیکل اس وقت مطلب ٹرینڈ چل رہا ہے بلوچستان میں، اگر ان چیزوں کو وہ کر سکتی ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ بات ابھی اس بات کو بہانہ بنا کر کے اس کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے تو ہم نے یہ نہیں کہا نا، ہم نے تو یہ مطالبہ نہیں کیا ایس پی کے کو دیا ہے، جس نے بھی لیا ہے، لیکن ٹیسٹ لے کر اب اس کو کینسل کرنا یا اب اس پر اسٹے لگانا، یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ کینڈیڈیٹس کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اور دوسری بات، آپ لوگوں کی علم میں اضافہ کرنے کے لیے اس کیس کو بایزید خروٹی نے کیا ہے اور مدعیت میں ایس پی کے اور گورنمنٹ آف بلوچستان کی، ہم اس میں ایز اے تھرڈ پارٹی خود ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر متاثر ہو رہے ہیں، ہم والنٹیئرلی آ کر اس کیس میں مطلب مدعا لڑ رہے ہیں، باقی ہم پر کیس نہیں ہے اور ہم پر کسی نے یہ بھی الزام نہیں لگایا کہ ہم پاس ہے یا فیل ہے، ہم نے پیسے دیے یا نہیں دیے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ اور باقی طلباء کے ساتھ ناانصافی ہو رہا ہے، اسی حیثیت سے ہم یہاں پر تشریف لائے۔